دک یری کاستوں سلامی لے خمینی بت شکن ید یری اد پودرا سامیو لکا سایا فگن۔ آپ سبھی کا گلستان نیوز میں ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ ایران کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف مقامات کی طرح یونین ٹیریٹری لداخ کے کرگل میں بھی دہے فجر کے مناسبت سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتاتے چلے 1969 یعنی 1979 میں ایران میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا اور اس انقلاب نے پورے دنیا میں ایک بہترین یعنی ایک بڑا میسیج لے کے آیا۔ اس انقلاب کے بعد 1979 کے ریولوشن جسے اسلامی ریولوشن کہا جاتا ہے، امام خمینی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو انقلاب برپا ہوا، اس انقلاب نے پورے دنیا کے اندر اگر ہم پولیٹیکلی کہیں یا ورلڈ لیول پہ ایک نیریٹیو اس سے پہلے ہوا کرتا تھا، باتیں ایکسپرٹس بتایا جاتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے حوالے سے کرگل میں بھی 10 روزہ جو تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے بینر تلے دہے فجر کے حوالے سے، یوم اللہ کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ سمجھنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کے چیئرمین شیخ صادق رجائی صاحب ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا یہ جو انقلاب ایران میں برپا ہوا جس کی اثرات پوری دنیا میں ہے، 1979 کی جو ریولوشن کی بات کرے، اس انقلاب کو ایرانی انقلاب کیوں نہیں کہا جاتا ہے، اسلامی انقلاب کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی آپ کے اس سوال کے حساب سے مجھے بہت مختصر کر کے آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے انقلاب رونما ہوئے، کچھ مدت کے بعد ان کی افول یعنی خاتمہ ہو گیا۔ تو اس میں سب سے بڑا ریزن یہ ہے، کوئی اپنے سیاست کو لے کے، کوئی اپنے اقتصاد کو لے کے، کوئی اپنے ملک کو لے کے کچھ محدود اور مختصر سے سوچ کے ساتھ انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ تو جہاں تک اس کا ایم، ارادہ اور حقیقت اس کی معنویات کی پشتیبانی نہ ہونے کی وجہ سے ان سارے انقلابوں کا ایک خاتمہ ہو گیا۔ تو ایران کی سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اس انقلاب کو فقط مادی دیدگاہ سے نہیں دیکھا۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے اپنے اعتقاد کو، اپنے مذہب کو، اپنے اس ماورا الطبع جس کو ہم کہتے ہیں میٹا فزک پہ اعتقاد رکھنے والے، یہ شیعہ کا سب سے بڑا کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ اس نے خدا پہ توکل کر کے اپنے ایک حقیقت ارادے کو خدا کے سامنے رکھ کر اس نے انقلاب لایا، اور پوری دنیا کی مستضعفین اور پورے دنیا کی جہاں پہ بربریت، ظلم اور تشدد ہو رہی تھی، ان کو آزاد کرنے کے لیے امام خمینی نے انقلاب لایا۔ تو اس لیے امام خمینی کا یہ انقلاب فطری، عقلی، وجدانی اور ایک حقیقت تھا۔ اس بنا پر اس کو انقلاب ایران نہیں کہا سکتے ہیں، کیونکہ فطرت پوری دنیا کی بشریت کا ایک تقاضا ہے۔ تو یہ فطری انقلاب اور مذہبی انقلاب ہونے کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ ایرانی انقلاب، بلکہ جمہوری اسلامی ایران کے اس نام سے جانا جاتا ہے۔ اچھا، تو جس طرح سے کرگل میں پچھلے کئی سالوں سے یعنی 1979 کے بعد سے یوم اللہ کی مناسبت سے، اسلامک ریولوشن کے مناسبت سے پروگرامز ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، کرگل کے حوالے سے اس انقلاب کی کیا اہمیت آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ مرحوم شیخ ذاکری نے ایک جو انقلاب کا جو اسلامی انقلاب کا جو اثر ہے وہ کرگل تک انہوں نے پہنچایا، اور کرگل میں اس حوالے سے الگ الگ پروگرامز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ذاکری صاحب نے یہاں پہ اچھے رول نبھایا، حالانکہ ذاکری صاحب سے پہلے بھی ہمارے کرگل میں یہ انقلاب کا اثر، کیونکہ یہ انقلاب ایک ایسے انقلاب کی انسان کی اعتقاد سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو کرگل کے اعتقاد شیعیت، اکثر ہمارے کرگل کے پاپولیشن شیعہ ہے، تو انقلاب کے لیڈر بھی ایک روحانی مجتہد اور شیعہ تھے۔ اس لیے دنیا میں جہاں بھی شیعہ اور فکر سلیم اگر شیعہ ہوگا تو اس انقلاب کو ماننے کے لیے ہر کوئی تیار ہے۔
تو اس کو ہمارے درونی کچھ خامی اور سیاست اور جہالت یا حماقت کی وجہ سے اس انقلاب کو آگے بڑھنے نہیں دیا، تو ذاکری کو مجبور ہو کر میدان میں آ کے اس کو برملا کیا، اس کو اوپن کیا۔ تو اس وقت خدا کی فضل سے ذاکری صاحب کی یہ جرأت مندانہ حرکت تھا، ورنہ ان ذاکری صاحب سے پہلے والوں کو نہ یہ جرأت تھا، نہ یہ شہامت اور شجاعت صداقت تھا۔ انقلاب کو مانتے تھے لیکن اپنے زاویے سے مانتے تھے۔ کربلا یہ ہمارا ذاکری صاحب مخلصانہ طور پر میدان میں آیا تو لوگوں کو بھی احساس ہو گیا، بالخصوص جوانوں کو، یہ انقلاب ایک حقیقی انقلاب ہے اور ہمارے اعتقاد سے جڑے ہوئے انقلاب ہے۔ تو جس کا انقلاب اعتقاد مضبوط اور امامت کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، کربلا کے ساتھ یہ صحیح معنوں میں ذہن میں اترا، تو انہوں نے ذاکری صاحب کو قیادت قبول کر کے ہمارے جس طریقے سے ایران میں دہ فجر رونما ہوا، اسی دن سے اس سال ہمیں 44واں سال یعنی 44 ہمارا یہ سالگرہ منا رہے ہیں، وہ بھی 10 دن اس لیے کہ والفجر ولیال عشر اس کا ریشہ قرآن کریم میں ہے اور بزرگانوں نے اس طریقے سے تعین کیا، تو آج ہمارا چوتھا دن گزر گیا۔ انشاءاللہ ہمیں 11 فروری تک اس کو بڑی اہمیت سے اپنا دینی حصہ سمجھ کر، اپنا اعتقادی اور اپنا وظیفہ اور اپنا ایک کیا کہتے ہیں ایک مذہبی اعتقاد، جس طریقے سے ہم کربلا کو مانتے ہیں، جس طریقے سے غدیر کو مانتے ہیں، جس طریقے سے باقی بڑے بڑے دینوں کو مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہم دہ فجر کو بھی اعتقاد کے ساتھ مناتے ہیں۔ 10 دن کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس 10 دنوں کے پروگرام کو دہ فجر کہا جاتا ہے۔ دہ فجر کیوں کہا جاتا ہے یہ میں سمجھنا چاہوں گا۔ یہ دہ فجر ایک فارسی اور عربی کا ایک مکس، دہ کا مطلب ہے 10، فجر کا مطلب ہے طلوع ہونا، یعنی اس وقت ہم فجر کہتے ہیں یعنی طلوع ہونا، ظہور میں آنا۔ تو یہ قرآن میں بھی اس کی ریش ہیں والفجر ولیال عشر۔ تو اسی کی مناسبت سے اس 10 دن میں امام خمینی نے پورے قانون اساسی تکمیل کر کے اس 10 دن میں انقلاب کا حقیقی جو رول تھا وہ عوام کے لیے اور جہان کے لیے امام خمینی کی طرف سے اس کو تصویب ہو گیا، اس لیے اس 10 دن کو دائم فجر کے نام سے منائے جاتے ہیں۔ اور 11ویں دن بڑے لیول پہ جو سیلیبریشن ہوتا ہے اس کو یوم اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ یوم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیٰ نبینا علیہ السلام کی اس وقت فرعون کا مقابلہ تھا، تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ جہالت اور گمراہی سے نور کی طرف آتے ہیں، تو جس دن دنیا میں کوئی بھی قانون الہی عملی شکل میں آئے تو اس کو خدا کے دن کہتے ہیں، قرآن میں اس کو یوم اللہ کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے فَذَكِّرْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، خدا کی اس دن کو ہمیشہ یاد مناتے رہو۔ تو ہم اس وقت قرآن اور انقلاب کی تابع اور قرآن کی روشنی میں یوم اللہ، خدا کی قانون کو دنیا میں عوام کے اس درمیان اجرا کرنے کی دن کو، ایک حق کو ثابت کر کے عوام کو اگر پیش کرے تو اس دن کو یوم اللہ کہتے ہیں، اس لیے یوم اللہ کہتے ہیں۔ تو لگ بھگ 43 سال مکمل ہوئے ہیں اسلامی انقلاب کے، اور 44ویں یوم اللہ کے حوالے سے سیلیبریشنز ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ تو ابھی تک کتنا تبدیلی دیکھنے کو ملا ہے اگر ہم دنیائی سطح پہ دیکھیں اسلامی انقلاب کے آنے کے بعد، اور کس طرح کی چینجز آج کے دور میں رونما ہوا ہے، برپا ہوا ہے؟ اگر اس تبدیلی کو اگر دیکھیں تو قوم کے بڑے بڑے لوگوں سے بھی پوچھنا چاہیے، ہمارے تعلیمی حالات ایران کے انقلاب سے پہلے بہت بری حالات ناگفتہ بہ تھے۔ حالانکہ میں خود ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے کہ ہمارے والدین اس اعتقاد پہ تھا کہ انگلش پڑھنا حرام اور گورنمنٹ کی ملازمت کرنا حرام اور پولیس میں جانا حرام، یہ ساری چیزیں ایسے کچھ مذہبی اعتقاد کے حساب سے۔ ہمارے گاؤں میں ایک ملا تھا، اس نے جو گورنمنٹ اسکول میں جاتے تھے ان کو کہتے تھے کیا قبر میں جا کے آپ نے 1-2 پڑھانا ہے، اموات کے لیے فاتحہ کیا تم نے ABC پڑھنا ہے؟ تو ایسے کچھ تبلیغ تھے۔ تو خدا کی فضل سے ذاکری صاحب کا یہ تو بہت بڑے دین ہے کہ ایران کی یعنی تبلیغ اس وقت غلط طریقے کا نہیں، غلط تو اور کچھ معنی رکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم
غلط تبلیغ نہیں تھا، لیکن ان کا سوچ اور اس کا رویہ ہی مرکز سے ہی ایسے ہی تھے، فقط کرگل ہی میں نہیں تھے بلکہ جس مرکز میں تھے تو ان کے اوپر بھی برطانیہ تسلط تھے، روس تسلط تھے، عراق میں شیوعی اس کمیونسٹ کو کہتے ہیں، کمیونسٹ عراق میں تسلط تھے، تو وہاں کے مجتہدوں نے بھی وقت کی نزاکت کے حساب سے لباس کے اوپر پابندی تھے کیونکہ یہ انگریز کی لباس تھے، بال رکھنے کے اوپر پابندی تھے کیونکہ یہ غربی روش تھے، اور تعلیم بھی اسی طریقے سے تھے۔ تو اس وقت کی تقاضے کے حساب سے شاید ہو سکتا ہے یہ کچھ حد تک دین کو، مذہب کو، جوانوں کو بچانے کے لیے ایسے پابندی کی ضرورت ہو، لیکن ایران کے انقلاب کے بعد امام خمینی نے یہ سارے چیزیں برملا کیا۔ دیکھو بھائی، ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، تو دنیا میں جو کچھ نعمتیں ہیں خدا کی طرف سے، ہمیں اس کو حاصل کرنا ہے۔ ذات علم میں کچھ مشکل نہیں، یہ فرد میں ہے، تو ایک ایسا تبلیغی میدان اور تربیتی میدان ہمارے لیے مہیا ہو گیا، تو بہت کچھ تبدیلی آ گیا ہمارے کرگل کی تعلیم سے لے کر، مذہب سے لے کر، سیاست سے لے کر آج کی ڈیٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ہمارے لڑکوں کا تو بات ہی چھوڑو، اس وقت ہمارے کرگل میں اگر آپ سکولوں میں دیکھیں تو خواتین کی تعداد زیادہ ہے، مراسم میں دیکھیں تو خواتین کی بہت تعداد ہے۔ جب ہم ان کو ساتھ دینے میں لگتے ہیں تو ہمارے کچھ مذہبی اعتقاد رکھنے والے اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلو اٹیک کرو۔ اس وقت تو بالکل حرام تھا، لیکن ابھی اس سے اتر کے ابھی تو کیا کہتے ہیں ہم اس کو یہ کہتے ہیں افراط تفریط، ہمیں نہ افراط نہ تفریط۔ خدا کی فضل سے انقلاب کا ایک ایسا اثر تھا، جوانوں میں بیدار آ گیا، خواتین میں بیدار آ گیا، سیاسی میدان میں ہم اترنے کو، کس طریقے سے ہم سیاست کرنا ہے، کس طریقے سے ہم مذہب کے تبلیغ کرنا ہے، یہ سارے چیزیں انقلاب کے بعد ہوئی۔ سر، آخر پہ میں آپ سے اور ایک چیز سمجھنا چاہوں گا، چونکہ اسلامی جو انقلاب ہے اس کا اثرات دنیا بھر میں بہت زیادہ ہے، اور کرگل میں بھی اس کی کافی اثرات ہیں، جس وجہ سے آج کے ٹائم پہ مختلف جو چیزوں میں ہمیں فعالیت دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جس طرح سے فار ایگزامپل ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان جسے دنیا کا لارجسٹ ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، اور آج ہندوستان میں ہی ہم اس دن کو بہت بڑے پیمانے پہ اور اچھے انداز میں اس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور خوشی خوشی کے ساتھ اس دن کو ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا حق ملتا ہے۔ تو ایک دیش کو، یعنی ہم ہندوستانی ہیں، اور ہندوستان کو ترقی کے راہ پہ لینے کے لیے، اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے اسلامی انقلاب کس طرح کی درس دیتا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے اتحاد۔ ہمارے ہندوستان کے لیے بھی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے اپنے ہندوستان کو نہ ہندوازم کے حساب سے، بندی ہندی کے حساب سے، ہندی ہے ہم وطن، ہندوستان ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا، آپس میں دیکھو یہی دو جملے میں ایران کی اس انقلاب کے خلاصے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بے رکھنا، یعنی کوئی بھی مذہب، اس وقت ہندو ہو ایک مذہب ہے، بدھسٹ ہو ایک مذہب ہے، مسلم ہو ایک مذہب ہے، کوئی بھی اصلی مذہبی اگر اوریجنل اگر مذہب کو پکڑے تو یہ مذہب آپس کی لڑائی کو مذہب ختم کر سکتے ہیں، سیاست ختم نہیں کر سکتے۔ سیاست ایک ایسی چیز ہے، ایک دوسرے کو لڑتے ہیں، لڑواتے ہیں، اپنے سیٹ کو پکڑتے ہیں۔ مذہب ایک ایسا کیا درس دیتا ہے؟ درس یہ ہے کہ اس دیش کو کتنا آگے لے کے جا سکتا ہے؟ یہ انقلابی اگر صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ، صداقت اور عدالت کے ساتھ، اور یہ صداقت و عدالت فقط دو چار بندے مسجد میں، محراب میں، گردوارے میں، گونپے میں نہیں ملے گا، ملے گا تو ملنا ہی چاہیے، لیکن آپ کی صداقت آپ کی سیاسی لیڈر میں ہونا چاہیے، آپ کی سیاسی لیڈر میں شجاعت ہونا چاہیے، آپ کی سیاسی لیڈر میں عدالت ہونا چاہیے۔ یہ دنیا اس عدالت کے بلبوتے پہ کھڑے ہیں، تو ہمارے ہندوستان میں اگر مضبوط کرنا ہے، بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ جا کے باتیں کرنا ہے، تو عدالت سیکھنا چاہیے۔ انقلاب اسلامی کی سب سے بڑا درس یہ ہے عدالت کی فریاد۔ یہ قرآن کا بھی نعرہ ہے، انقلاب کی نعرے ہیں، IKMT کی بھی نعرے ہیں، دائے فجر بھی یہی کہتے ہیں، دیکھو بھائی عدالت کے ساتھ زندگی کرو، عدالت کے ساتھ جیو۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ دہے فجر کے حوالے سے یوم اللہ کی مناسبت سے ہمارے ساتھ وستار سے یعنی تفصیلی گفتگو کر رہے تھے چیئرمین امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل حجت الاسلام والمسلمین شیخ صادق رجائی صاحب۔ فی الحال بنے رہے گلستان نیوز کے لیے، پل پل کے اپڈیٹس کے لیے، اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ یہ فتح ایران کی نہیں ہے، یہ فتح اسلام ہے شجاعت۔ میں فرد اسلام ہوں تو کیوں کر نہ مناؤں یہ شادمانی۔
ایران میں 1979 میں وجود ہوئے جو انقلاب تھا، یہ اسلامی انقلاب، یہ ایران ایک ٹیریٹری کی فتح نہیں تھا، یہ ایک جگہ کی فتح نہیں تھا، یہ ایک آئیڈیالوجی، اسلامک آئیڈیالوجی کی فتح تھی۔ اسی لیے ہم، کیونکہ میں فرد اسلام ہوں، میں امت واحدہ ہوں، تو میں اس روز کو، اس دن کو مناتا ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس میں خود پہ فرض سمجھتا ہوں اس ایام کو، اس دن کو منانے میں۔ یہ ایک اسلامی انقلاب تھی جو کبھی 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اس جاہلیت سے برے حضرت امام خمینی نے آج کی اس دور میں 21ویں صدی میں یہ انقلاب برپا کی تھی۔ تو اسی لیے ہم امت مسلمہ، امت واحدہ ہے، تو اسی لیے ہم اس دن کو مناتے ہیں۔ تو انقلاب اسلامی کے 10 فجر آج چل رہے ہیں، جو 1 فروری سے 10 فروری تک 40 سال سے۔ تو یہ انقلاب ایسے ہی نہیں آیا، جس طرح سے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دین کو اس سوسائٹی میں، اس امت میں پھیلانے کے لیے سیکریفائس کرنی پڑی، اور اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام خمینی کو بہت سارے جوان، بہت سارے سیکریفائس کرنی پڑی۔ ان سبھی سیکریفائس اور قربانیاں دینے کے باوجود، دینے کی ہی وجہ سے آج ہمارے پاس یہ انقلاب اور یہ انقلاب اسلامی ہمارے پاس ہے، اور اسی لیے ہم اسی کی ان شہدائے انقلاب کی خراج عقیدت تھی، ان کو پیش کرنے کے لیے اور ان سے مودت و محبت اظہار کرنے کے لیے یہ دن مناتے ہیں۔